وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پہلے کئی آیات میں جہاد کے سلسلے میں مسائل بتائے گئے تھے، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جان اور مال دونوں طرح کی قربانی جو دین کی سربلندی کے لیے دی جاتی ہے وہ اللہ کے راستے میں شمار کی جاتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں معاشرے کی حفاظت کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے کہ جہاد کا مقصد بھی معاشرے کی حفاظت ہوتی ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ایسی ہی وہ چیزیں جن سے معاشرے کے اندر ظاہری یا باطنی گندگیاں پھیل سکتی ہوں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ فوائد بھی ہیں، واسمہما، لیکن ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما، ان کے فائدوں سے بڑا ہوا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں خاص طور پر ذکر کی گئی، ایک شراب، ایک جوا۔ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں، اور معاشرے کی اخلاقی اور فکری اور معاشرتی دیوالیہ پن کا سبب بنتے ہیں۔ جاہلی معاشرے میں بھی یہ چیزیں بطور فخر کے اور بعض مرتبہ غریبوں کی خیرخواہی کی نیت سے یہ دونوں کام کیے جاتے تھے۔ آج بھی بہت سارے معاشرے میں چیزیں فخر کے طور پر کی جاتی ہیں۔ تو اسلام نے ان دونوں کے سلسلے میں جو احکام دیے آہستہ آہستہ دیے، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں تھیں جن کا پورا معاشرہ عادی بن چکا تھا۔ ایک بارگی اس سے دور کرنا یہ بڑا مشکل تھا۔ تو تربیتی نقطہ نظر سے ایسی چیزوں کا علاج آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے بھی آہستہ آہستہ اس کا علاج کیا ہے۔ پہلی چیز جو خمر کا مطلب خمارہ ڈھانکنے کو کہتے ہیں، چھپانے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے شراب عربی میں خمر شراب کو کہتے ہیں جس سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں بھی بتایا گیا کہ الخمر کل ما خامر العقل، ہر اس چیز کو شراب کہا جاتا ہے جو عقل کو ڈھانک دے، جو عقل کو چھپا دے، یعنی جس کی وجہ سے عقل کام نہیں کر پائے، عقل پر پردہ پڑ جائے اور آدمی بے عقلوں کی سی حرکتیں کرنے لگے۔ ایک آدمی نارمل حالت میں جو کام کرتا ہے وہی آدمی جب نشہ آور چیز کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس سے ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جس کا تصور وہ صحیح حالت میں کر کے بھی شرمانے لگے، کس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں عقل چھپ جاتی ہے، انسان کی عقل پھر اپنا کام نہیں کر پاتی ہے۔ تو
تو اس لیے اس کو خمر کہا گیا۔ اب خمر میں ہر وہ چیز داخل ہے جس سے نشہ آ جائے، چاہے وہ لکوڈ ہو یا پاؤڈر کی شکل میں ہو یا خوشبو کی شکل میں ہو، جو بھی چیز ہو وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اور شراب یا خمر کا صرف استعمال ہی حرام نہیں ہے، مثلا پینا، سونگھنا یا کھانا چکنا یہی حرام نہیں ہے، بلکہ اس کا لین دین جس طرح سے بھی ہو وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ بیچنا، خریدنا، تقسیم کرنا یا اور کسی اعتبار سے اس کا معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ لیکن ایک بار کی اس کی حرمت نہیں آئی، چونکہ جاہلی دور میں شراب کا بڑا رواج تھا، تو اس لیے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ کھجور اور انگور کے جو پھل ہوتے ہیں اس سے آپ نشہ بھی بناتے ہیں اور اچھا رزق بھی بناتے ہیں، اچھی کھانے اور پینے کی چیزیں بھی بناتے ہیں۔ تو اس سے اللہ نے فرق کر دیا کہ شراب اور اچھی غذا میں فرق ہے۔ تو اتنا لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر کچھ مدت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، بار بار صحابہ نے سوال کیا کہ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی جائے، تو اللہ نے کہا کہ فیہما اسم کبیر، کہا کہ یہ تو بڑے گناہ ہیں، کچھ فوائد ہیں لیکن اس کے نقصانات فوائد سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ مدت کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو شراب پیے ہوئے تھے، تو نماز پڑھتے پڑھتے جو تلاوت کرنے لگے وہ غلط کرنے لگے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کی بجائے أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کا مطلب جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کو میں عبادت نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کہا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی شرکیہ الفاظ زبان پر آ گئے، آیت کے مفہوم ہی کو بدل دیا، اس لیے کہ آدمی ہوش میں نہیں رہتا۔ تو اس وقت آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، آپ جب نشے کی حالت میں ہو تب پھر آپ نماز نہ پڑھیے، یہ تیسرا درجہ۔ تو اکثر لوگ باز آ گئے، پھر بھی کچھ لوگ معاشرے میں اس طرح سے شراب کے عادی تھے، تو آخر میں پھر آیت نازل ہوئی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا، سٹا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب چیزوں کے بارے میں کہا گیا یہ سب چیزیں حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے، یہ شیطانی کھلواڑ ہیں، نجاستیں ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ تو آخر میں مستقل اس سے روک دیا گیا اور شراب مستقلاً حرام ہو گئی، تھوڑا ہو زیادہ ہو، بلکہ جس چیز کے تھوڑے استعمال کرنے سے نشہ نہیں آتا ہے، زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آتا ہے، اس کو بھی تھوڑا استعمال کرنا حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے زیادہ کرنے سے نشہ آتا ہے اس کو بھی تھوڑا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو مستقلاً شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجلس میں شراب تقسیم کر رہا تھا، عام تھی دعوتوں وغیرہ میں، تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ شراب حرام ہو گئی۔ اتنا سننا تھا کہ جتنا شراب تھا سب مدینے کی گلی کوچوں میں پھینک دیا گیا۔ باری جب ہوئی ایک مرتبہ تو شراب ہی کے رنگ کا پانی نالیوں سے بہنے لگا، اتنی شراب بہا دی گئی۔ بلکہ ابتدا میں تو شراب کے برتن کو بھی استعمال کرنا اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا کہ کہیں لوگوں کو عادت نہ بن جائے۔ پھر جب لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تو پھر اس طرح کے برتن جو پہلے شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے صفائی کے بعد استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ایک بیماری کو معاشرے سے ختم کر دیا، جس کو آج تک ہزاروں کوششوں کے باوجود کوئی حکومت مسلسل طور پر پابندی اس پر نہیں لگا پائی ہے۔ آج تک بڑے بڑے ملکوں میں اس کے لیے کوششیں کی گئی، لیکن
جس طرح سے اسلام نے پابندی لگائی اور اس پر جو عمل ہوا اور کہیں ہو نہیں پایا ہے. تو بہرحال ایک تو شراب کے سلسلے میں سوال تھا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. آہستہ آہستہ ساری حرمت جب ہوئی اس کے بعد دوسرے مسائل کو بھی بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ عطا فرمائے اور ایسی تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا